الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام البررة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد المنافقين الذين مرضوا على النفاق من أهل المدينة أن يروا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ماضية في طريقها لا تلقي على شيء وإن سناها قد أضاء أرجاء الجزيرة وهديها قد عم وانتشر وشق عليهم أن يروا سلطان المسلمين يشتد وشوكتهم تقوى يوما بعد يوم. غاد المنافقين الذين مرضوا على النفاق من أهل المدينة. نحن ندرس اليوم درسا جديدا بعنوان مسجد الضرار. مسجد الضرار هذا اسم لمسجد أي مسجد الضرار، ضرر دینے والی مسجد. ضرر دینے والی مسجد تو کیا ضرر بھی دیتی ہے مسجد؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی منافقین نے ضرر دینے کی ہی نیت سے وہ مسجد کو بنایا تھا، تو اس مسجد کا بیان اس میں کریں گے. بنفسی ہی مسجد ضرر نہیں دیتی ہے، اصل میں ان لوگوں نے ضرر دینے کے لیے اس مسجد کو وسیلہ بنایا تھا. اس مسجد کے ذریعے سے مسلمانوں کو وہ تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، تو اسی کا تذکرہ ہے. غاد المنافقین الذین مرضوا علی النفاق من اہل المدینہ. مدینے کے رہنے والے ان منافقوں کو جو نفاق پر جمے ہوئے تھے ان کو غصہ دلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دیکھنے نے، جو کہ اپنے راستے پر چل رہی تھی، لا تلوی علی شیء اور کسی چیز پر رک نہیں رہی تھی. مدینے کے رہنے والے منافقوں کو غصہ دلایا، ان منافقوں کو جو نفاق پر جمے ہوئے تھے. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ترجمہ ایسے کیوں لگا رہے ہیں؟ ایسے کیوں نہیں لگا رہے کہ منافق غصہ ہو گئے؟ سیدھا سادہ غاد المنافقین، منافق غصہ ہو گئے، تو کیا یہ ترجمہ لگانا ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین یہ فاعل نہیں ہے بلکہ مفعول ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے غاد المنافقین یہ مفعول بن رہا ہے نہ کہ فاعل. اگر فاعل ہوتا تو ٹھیک رہتا ترجمہ کہ منافق غصہ ہو گئے، جبکہ ابھی فاعل منافق نہیں ہے بلکہ فاعل جو بن رہا ہے وہ ان یروا دعوت محمد ماضیۃ فی طریقہ، یہ جو ہے یہ فاعل بنے گا کہ اس چیز نے ان کو غصہ دلایا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ہم ترجمہ لگا رہے ہیں کہ مدینے کے رہنے والے ان منافقوں کو الذین مرضوا علی النفاق، جو نفاق پر جمے ہوئے تھے، ان کو غصہ دلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے دیکھنے نے، جو دعوت کے مادیت فی طریقی اپنے راستے پر چل رہی تھی. صحیح ہے؟ مفردات دیکھ لیجیے پہلے تھوڑا سا. غاد یغیظ، غصہ دلانا. المنافقین منافق کی جمع ہے. غاد یغیظ ضرب یضرب، المنافقین المنافق کی جمع ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ جو جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان سے کچھ ظاہر کرے، یعنی چھپانے والا. منافق کا لغوی معنی آتا ہے چھپانے والا. تو در حقیقت وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور کچھ جو ہے وہ بولتا ہے. گویا کہ وہ حق کو دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے نا.
ہاں، لوگوں کے سامنے جائے گا تو بڑی اچھی باتیں کرے گا، اور تنہائی میں ہوگا تو کچھ کرے گا۔ الذین مردو، مردہ یمردو، جم جانا، پختہ ہو جانا، تو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل کون ہے؟ یہ منافقین۔ تو مردہ یمردو، جم جانا، پختہ ہو جانا، ناصر ہمزرو سے، نفاق، یہ نفاق چھپانا مصدر ہے۔ علی المدینتی ان یرو، را یرا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب فتح یفتح سے۔ دعوت جمع دعوات آتی ہے، بلانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مادیتن، مادیتن جو چل رہی تھی، جو چل رہی ہے یا چل رہی تھی، روا دوا تھی، مدہ یمدی سے، مادی یعنی اس میں فاعل ہے۔ طریق راستہ جمع طرق آتی ہے۔ لا طلبہ، لا تلوی پڑھیں اس کو، لا تلوی، لوا یلوی سے، ضربہ یضربو سے، جو نہیں تلوی پڑھیں اس کو، لکھا تو کچھ نہیں، اعراب ہے کیا اس پہ؟ تو پھر ہاں یہ طلبہ، یہ تلوی ہی پڑھیں گے اس کو، ضربہ یضربو سے پڑھیں، لا تلوی۔ اعلیٰ شیء، کسی چیز پر رک نہیں رہی تھی۔ پھر دیکھیے ترجمہ، اب مفردات ہو گئے نا، شیء کی جمع آتی ہے۔ تو مدینے کے رہنے والے ان منافقوں کو جو نفاق پر جمے ہوئے تھے، ان کو غصہ دلایا اس بات کے دیکھنے نے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے دیکھنے نے، کہ جو دعوت اپنے راستے پر روا دوا تھی، چل رہی تھی، اور کسی چیز پر رک نہیں رہی تھی، یعنی اس کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، نہ وہ رک رہی تھی نہ وہ مڑ رہی تھی، رفتاری کے ساتھ دعوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی تھی۔ وَإِنَّ سَنَاهَا قَدْ أَضَاءَ أَرْجَاءَ الْجَزِيرَةِ وَهَدْيَهَا قَدْ عَمَّ وَانْتَشَرَ، اور یہ کہ اس کی کرنوں نے جزیرے کے گوشوں کو روشن کر کے رکھ دیا ہے، یا روشن کر دیا ہے، اور یہ کہ اس کی کرنوں نے جزیرے کے کناروں کو گوشوں کو قددہ روشن کر دیا ہے۔ وَهَدْيَهَا قَدْ عَمَّ وَانْتَشَرَ، اور اس کا طریقہ، اس کی سیرت عام ہو گئی ہے اور پھیل رہی ہے، یا پھیل چکی ہے، پھیل رہی ہے۔ صحیح ہے؟ تو ان ثناء، ثنیون کی جمع ہے ثنا، معنی کیا آتا ہے؟ کرنیں، اور ہا ضمیر مؤنث کا مرجع کون ہے؟ دعوت۔ وَإِنَّ ثناء، اور یہ کہ دعوت محمدیہ کی کرنوں نے قد اضاء، روشن کر دیا ہے، کیا چیز؟ ارجاء الجزیرتی، جزیرے کے گوشوں کو۔ اضاء یضیء، اضاء باب افعال سے ہے۔ ارجا، ارجا یہ کیا ہے؟ فعل ہے کہ اسم ہے؟ ہاں اسم ہے یہ۔ رجا یرجو آتا ہے اسم، وہ فعل آتا ہے، رجا یرجو امید کرنا۔ یہ ارجا ہے، کس کی جمع ہے؟ رجا ان کی جمع ہے، رجا ان کی جمع ارجا ہے۔ صحیح ہے؟ گوشے، کنارے، اطراف و اکناف سب آ جاتا ہے۔ جزیرہ، یہ جو ابھی سعودی عربیہ ہے، اس کا نام پہلے پورے کا نام کیا تھا؟ جزیرہ، ہاں تو وہی مراد ہے۔ اور جمع آتی ہے جزائر، جمع جزائر۔ ہدیہا، ہدیہا اصل میں ہے وَإِنَّ ہدیہا، اس وجہ سے منصوب پڑھنا ہے اس کو، وَإِنَّ ہدیہا قد عم وانتشر۔ تو ہدی معنی آتا ہے طریقہ، سیرت، اور عمّہ یا امو عام ہونا، پھیلنا، انتشر انتشار باب افتعال سے، باب افتعال سے یا انفعال سے، انفعال سے نہیں، نون یہ مادے کا ہے، افتعال سے ہی، افتعال پھیلنا، منتشر ہونا۔ اب دیکھیے، اور یہ کہ دعوت محمدیہ کی کرنوں نے جزیرے کے گوشوں کو روشن کر دیا ہے، اور اس کا طریقہ عام ہو گیا ہے اور پھیل چکا ہے، پھیل گیا ہے۔ وَشَقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرَوْا سُلْطَانَ الْمُسْلِمِينَ يَشْتَدُّ، اور ان پر دشوار ہو گیا، شاق ہو گیا، اور ان پر، یا اور ان کو تکلیف دے رہی تھی
یا خیر وہی لگا شک علیہم، ان پر دشوار ہو گیا مسلمانوں کے دبدبے کو، مسلمانوں کی حکمرانی کو دیکھنا، یشتدو کہ وہ مضبوط ہو رہی ہے، یشتدو کہ وہ بڑھ رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، اور ان پر مسلمانوں کی حکمرانی کو بڑھتے ہوئے دیکھنا شاق ہو گیا ہے نا، اور ان پر مسلمانوں کی حکمرانی کو بڑھتے ہوئے دیکھنا شاق ہو گیا، اور شوکتہم تقوی، اور یہ کہ ان کی عظمت و جلال تقوی بڑھ رہا ہے، اور ان پر یہ بات شاق ہو گئی کہ مسلمانوں کی عظمت و جلال یا مسلمانوں کا دبدبا تقوی بڑھ رہا ہے، یومن بعد یوم، دن بدن، دن بدن۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ توجہ دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آج کا تھوڑے سے مفردات نئے ہیں، تھوڑا سا جو ہے دشوار ہے کل کے مقابل، بہرحال اتنا مشکل نہیں ہے، آپ توجہ رکھیے۔ شک کا یشق، دشوار ہونا، نصر شروع سے، وہ شک علیہم، ان پر دشوار ہو گئی، ان پر دشوار ہو گیا، ان یروا کہ وہ دیکھیں کیا، سلطان المسلمین، مسلمانوں کی حکمرانی، سلطان یعنی حکمرانی، یا اس کا وہی لگا اقتدار بھی لگا سکتے ہیں، مسلمانوں کا اقتدار، مسلمانوں کا اقتدار، یہاں یہ زیادہ بہتر رہے گا، مسلمانوں کا اقتدار، اور ان پر شاق ہو گیا کہ وہ دیکھیں مسلمانوں کے اقتدار کو، یشتدو جو بڑھ رہا ہے، جو مضبوط ہو رہا ہے، جو یشتدو مضبوط ہو رہا ہے، تو یشتدو میں فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر جو راجع ہے سلطان کی طرف، یعنی اقتدار کی طرف، سمجھنے بات؟ اور ان پر شاق ہو گیا، دشوار ہو گیا یہ اس بات کو دیکھنا کہ مسلمانوں کا اقتدار زیادہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا اقتدار یشتدو زیادہ ہو رہا ہے، وشوکتہم یعنی وَأَن يَرَوْا شَوْكَتَهُمْ تقوی، اور یہ کہ ان کی عظمت و جلال تقوی بڑھ رہی ہے، تقوی بڑھ رہی ہے، قوی ہو رہی ہے، یومن بعد یوم، دن بدن، دن بدن، اور ان پر شاق ہو گیا، دشوار ہو گیا کہ وہ دیکھیں مسلمانوں کے اقتدار کو جو بڑھ رہا، جو مضبوط ہو رہا ہے، اور ان کی عظمت اور جلال کو جو دن بدن قوی ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ وَأَنَّ الدَّعْوَةَ تُوشِكُ أَن تَخْرُجَ إِلَى مَا وَرَاءَ الْجَزِيرَةِ، اور دعوت قریب تھی کہ نکل جائے جزیرے کے باہر، اور دعوت جزیرے کے باہر نکلنے کے قریب ہو گئی، توشیکو قریب ہونا، فعل مقاربہ میں سے نا، اور دعوت قریب تھی، ان تخرجا کہ وہ نکل جائے، الی ما وراء الجزیرہ، جزیرے کے باہر، وفی ذلک القضاء علی سعوددہم وسلطانہم، اور اس صورت میں ان کی سعودد، اس کا معنی لگا لو قیادت، اور سلطان معنی لگاؤ اقتدار، اور اس صورت میں ان کی قیادت اور ان کے اقتدار کا خاتمہ تھا، اور اس صورت میں ان کی قیادت اور ان کے اقتدار کا خاتمہ تھا، ان کی حکمرانی کا خاتمہ تھا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ظاہر بات ہے ابھی ان کی حکومت تھی، اب کوئی اگر وہ کوئی اور آئے گا تو ان کی حکومت چلی جائے گی، تو ہر ایک کو خطرہ رہتا ہے، تو اور اس میں ان کی قیادت اور ان کی اقتدار کا، حکمرانی کا خاتمہ تھا۔ تو غادہم ذالک وارقہم، اس بات نے ان کو غصہ دلا دیا، وارقہم، اور ان کو بے چین کر کے رکھ دیا، وقد مضاجعہم، اور ان کی خواب گاہوں کو اجاڑ دیا، فاصبحوا فی ہم مقیم، پس وہ ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ فاصبحوا فی ہم مقیم، مقیم یعنی پائیدار، ہمیشہ رہنے والے، پس وہ ہمیشہ رہنے والے غم میں ہو گئے، وَنَقْدٍ لَا يَرِيمُ،
اور ایسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے جو زائل نہیں ہو رہی تھی، یا لا زوال پریشانی میں وہ رہنے لگے، وحسد یاکل صدورہم، اور ایسے حسد میں رہنے لگے، یاکل صدورہم جو ان کے سینوں کو دلوں کو کھا رہا تھا، وَيُحَرِّقُ بِنَارِ الْغَيْظِ أَكْبَادُهُمْ، یا وَيَحْرِقُ بِنَارِ الْغَيْظِ أَكْبَادُهُمْ، اور ان کے دل جل رہے تھے، کیسے؟ بنار الغیظ، غیظ و غضب کی آگ سے، وَيَحْرَقَ یحرقو ضربہ سے بھی ہے اور حرکہ یحرقو نصر امثلو سے بھی ہے، تو یہاں پر جو ہے اسی سے پڑھنا بہتر رہے گا، اس کو باب تفعیل حرک یحرقو یا احرق یحرقو وہ نہ پڑھیں، کیا پڑھیں؟ اس کو باب ضربہ سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ وَيَحْرِقُ بِنَارِ الْغَيْظِ أَكْبَادُهُمْ، یعنی ان کے دل جل رہے تھے، کائے سے؟ بنار الغیظ، غیظ کی آگ سے، سمجھ گئے؟ پھر دیکھیں ایک بار، اور دعوت قریب تھا کہ نکل جائے جزیرے کے باہر، اس صورت میں ان کی قیادت اور ان کی حکمرانی، ان کے اقتدار کا خاتمہ تھا۔ دیکھو القضاء علی صلے کے ساتھ آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ خاتمہ کرنا، خاتمہ ہونا، مارنا، مر جانا، تو اس میں خاتمہ تھا کس کا؟ سعودہم، سعودت اقتدار، یہ سعودت آپ کو لگ رہا ہے کہ جمع ہے، حالانکہ جمع نہیں ہے، توجہ ہے کچھ؟ یہ جو سعودت جو آ رہا ہے یہاں پر، یہ جمع نہیں ہے بلکہ یہ مصدر سادہ کا، اقتدار کرنا، قیادت کرنا، سرداری کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو سعودت یہ مصدر ہے سادہ کا، سمجھ رہے ہیں؟ سادہ فعل کا، اور سلطان اس کا یہ بھی مصدر ہے، اس کا معنی ہے حکمرانی یا اقتدار، سمجھ رہے ہیں؟ غادہ، پھر وہ یا غادہ یغیدو، ارقا یرقو باب تفعیل سے، اس کا معنی کیا ہے؟ بے چین کر دینا، وغادہم ذالک وارقہم، اس بات نے ان کو غصے میں ڈال دیا، غصہ دلا دیا، وارقہم ان کو بے چین کر دیا، وقد یہ بھی باب افعال سے ہے، یہ باب افعال سے ہے، اور ارقا وہ باب تفعیل سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اقد یقد باب افعال سے ہے۔ مداجعہم، مدجعن کی جمع ہے خوابگاہ، خوابگاہ۔ فاصبحوا، اصبح سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہو گئے، فاصبحوا تو وہ ہو گئے، کس میں؟ ہم من مقیم، ہم غم، فکر، مقیم قائم رہنے والا، تو وہ دائمی، لگا لو یہاں پر، دائمی غم میں رہنے لگے، صحیح ہے؟ وہ دائمی غم میں رہنے لگے، وَنَقْدٍ لا يَرِيمُ، اور ایسی پریشانی میں، ایسی بے چینی میں، لا یریمو جو زائل نہیں ہو رہی تھی، یعنی لا زوال پریشانی میں وہ رہنے لگے، وَحَسِدٍ یَأْکُلُ صُدُورَهُمْ، اور ایسے، یہ ہر جگہ فی نکال لیں گے پوشیدہ یہاں پر، یعنی فی ہم مقیم، فی نقد و فی حسد، صحیح ہے نا؟ اور ایسے حسد میں رہنے لگے، یاکل صدورہم جو ان کے سینوں کو کھا رہا تھا، وَيَحْرِقُ بِنَارِ الْغَيْظِ أَكْبَادُهُمْ، اور ان کے دل جل رہے تھے، بنار الغیظ، غصے کی آگ سے، سمجھے بات؟ ہم نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ دیکھیے، اور اس صورت میں ان کے اقتدار اور ان کی حکمرانی، اور اس صورت میں ان کی قیادت اور ان کے اقتدار حکمرانی کا خاتمہ تھا، تو اس بات نے ان کو غصے میں ڈال دیا اور ان کو بے چین کر دیا، ان کی خوابگاہوں کو اجاڑ دیا، پس وہ دائمی غم میں رہنے لگے،
اور ایسی پریشانی اور لازوال پریشانی میں رہنے لگے، اور ایسے حسد میں رہنے لگے جو حسد ان کے دلوں کو کھا رہا تھا، اور غیظ کی آگ سے ان کے دل جل رہے تھے۔ وَكَانَ حَنْقُهُمْ يَقْوَى وَغَيْظُهُمْ يَشْتَدُّ حِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ بِلَالًا يُنَادِي لِلصَّلَاةِ بِمَسْجِدِ قُبَاء، اور ان کا غصہ اور بڑھ جاتا، ان کا غصہ اور بڑھ جاتا، وَغَيْظُهُمْ يَشْتَدُّ، اور ان کا قہر، ان کا غیظ و غضب اور سخت ہو جاتا اور زیادہ ہو جاتا۔ کب؟ جس وقت کہ وہ مسجد قباء میں نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے سنتے تھے۔ تو حنق حاشی میں دیا ہے غیظہم، اب آگے غیظ بھی آ رہا ہے، اور حنق کا معنی بھی کیا ہے؟ غیظ ہے، غصہ ہے، غضب ہے۔ تو کیسے ترجمہ لگائیں گے؟ حنقہم کا معنی لگا لیں غصہ، اور غیظ کا معنی لگا لیں قہر۔ تو وَكَانَ حَنْقُهُمْ يَقْوَى، اور ان کا غصہ بڑھ جاتا تھا، کانا بھی ہے نا، اور ان کا غصہ یقوی بڑھ جاتا تھا، وَغَيْظُهُمْ يَشْتَدُّ، اور ان کا قہر سخت ہو جاتا تھا۔ کب؟ جس وقت کہ وہ سنتے تھے، کانو یسمعون، سنتے تھے کس کو؟ بلال کو، بلال کو، ینادی ندا دیتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے، کس کے لیے؟ للصلاۃ، نماز کے لیے۔ کہاں پر؟ مسجد قباء میں۔ جس وقت وہ سنتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے نماز کے لیے مسجد قباء میں، تو ان کا غصہ اور بڑھ جاتا تھا اور ان کا قہر سخت ہو جاتا تھا۔ اب مسجد قباء کی تھوڑی سی جو ہے یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ اول مسجد اسس علی التقوی والرضوان فی ارجح الاقوال، یہ مسجد قباء کیا ہے؟ یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ وہ پہلی مسجد ہے جس کو تقوی اور رضوان پر تعمیر کیا گیا ہے۔ تو مسجد قباء وہ ایسی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی پرہیزگاری اور اللہ کی خوشنودی پر۔ مسجد قباء وہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی پرہیزگاری اور اللہ کی خوشنودی پر۔ فی ارجح الاقوال، راجح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ اسی سے ہے، یعنی پہلی مسجد سے ہے۔ کہ پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء ہے۔ راجح قول کیا ہے؟ یہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری مساجد ہیں یا کوئی دوسری مسجد ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ سب سے پہلی مسجد قباء ہے۔ دیکھیے، تو مسجد قباء وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد پرہیزگاری اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی گئی، راجح ترین قول کے مطابق۔ وحینا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے دیکھیے اور وحینا کانوا ینظرون فاذا المؤمنون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم یورعون الی المسجد ویقیمون الصلاة واذا عددهم یزداد ویکثر یوما بعد یوم۔ اس کا تعلق کدھر سے ہوئی؟ پیچھے سے۔ وَكَانَ حَنْقُهُمْ يَقْوَى وَغَيْظُهُمْ يَشْتَدُّ حِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ بِلَالًا يُنَادِي لِلصَّلَاةِ بِمَسْجِدِ قُبَاء وَحِينَ كَانُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا الْمُؤْمِنُونَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس وقت وہ دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہرعون الی المسجد، مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھ رہے ہیں، وَإِذَا عَدَدُهُمْ يَزْدَادُ وَيَكْثُرُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، اور یہ کہ ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ جل جاتے تھے، پریشان ہو رہے تھے، غیظ و غضب میں آ جاتے تھے، لیکن کرتے کیا کر سکتے تھے؟ کیا ہے وہ جس کو کیا شمع، جس کی شمع جلائے، کیا ہے وہ؟ چراغ بجھتا نہیں؟ ارے کیسے شعر ہے، بولو، یاد نہیں آ رہا تم کو بھی؟ ارے
فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہاں بالکل. تو ان کے غیظ و غضب سے کیا ہو سکتا تھا؟ چلیے، پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بالکل. تو وَكَانَ حَنْكُمْ، پھر دیکھیں ایک بار، اور وہ غصہ ہوتے تھے، اور ان کا غصہ بڑھ جاتا تھا اور ان کا قہر سخت ہو جاتا تھا جس وقت وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے سنتے تھے نماز کے لیے مسجد قباء میں. اور مسجد قباء وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی اور رضوان پر راجح قول کے مطابق. اور جس وقت وہ دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یوراؤنا مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں اور نماز قائم کر رہے ہیں، اور یہ کہ ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. مفردات دیکھ لیں ایک مرتبہ، واضح ہیں ویسے. حن کو مانے وہی غصہ ہونا، غیظ مانے وہی غصہ ہونا. یشتدو، اشتد کون سا؟ حن قہم. ارے باپ کیوں ہوگا؟ یہ اسم ہے، یہ اسم ہے. اور قویہ یقوا حنقہم اس کی جمع وکان حنقہم، اور ان کا غصہ ہونا. تو یہ ان کا غصہ ہونا ہی مصدر ہے نا، مصدر ہے. اور غیظ یہ بھی مصدر ہے، دیکھو دونوں مصدر ہیں. اور قویہ یقوا یہ سمیع اسمعو سے ہے. یشتدو، اشتدہ یشتدو یہ باب افتعال سے ہے. یہ یسمعون سمیع اسمعو تو بابی ہے. بلالن ینادی، نادا ینادی آواز دینا، یہاں پر کیا مطلب ہے؟ اذان دینا، اذان دیتے ہوئے. نادا ینادی باب مفعول سے. صلاۃ کی جمع صلوات آتی ہے. مسجد کی جمع مساجد آتی ہے. قباء جگہ کا نام ہے. اولو مسجد مساجد. اسسا یہ مجہول ہے. اسسا یؤسس تاسیس باب تفعیل سے. تقوی مصدر ہے، پرہیزگاری. اور رضوان یہ بھی مصدر ہے. ارجح الاقوال، ارجح الاقوال، ارجح اس میں تفضیل ہے، رجح یرجح سے. اقوال قول کی جمع. نظرہ ینظرو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. المؤمنون اس میں فاعل ہے، ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. صحیح ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے. یہراؤنا، اہرا یہراؤنا بابی فعل سے ہے. یہراؤنا مجہول کا صیغہ ہے، مجہول مجہول ہے باب افعال سے. یہراؤنا یکرمون آتا نا، یہراؤنا جیسے یکرمون. ہاں دوڑ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جب وہ دیکھتے تھے. اور وہ یقیمون دیکھو یہ بھی باب افعال سے ہے، وہ بھی افعال سے. اور اقام یقیمو یہ بھی باب افعال سے. چلو عددہم تعداد. یزدادو یہ ہاں تجدادو اس دن آیا تھا نا. یزدادو یہ باب تفاعل سے ہے. ہاں اس کو آپ اور دیکھنا، باب تفاعل سے ہے. یہ یزدادو باب تفاعل، باب تفاعل سے ہے. ہاں کثرہ یکسرو، کثرہ یکسرو باب نصرہ یکسرو سے. یوم ایام. چلیے بس ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے. مسجد درار ہاں مدینے کے رہنے والے ان منافقوں کو جن کے جو نفاق پر جمے ہوئے تھے ان کو غصہ دلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دیکھنے نے، جو دعوت اپنے راستے پر چل رہی تھی اور کسی بھی چیز پر رک نہیں رہی تھی. اور یہ کہ اس کی کرنوں نے جزیرے کے گوشوں کو روشن کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کا طریقہ عام ہو گیا ہے اور پھیل رہا ہے، اور ان پر دشوار ہو گیا، شاق ہو گیا اس مسلمانوں کے اقتدار کو دیکھنا جو بڑھ رہا تھا، اور ان کی عظمت اور جلال کیا ہے، بڑھ رہا تھا، قوی ہو رہا تھا.
دن بدن، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، قریب تھی کہ جزیرے سے باہر نکل جائے، اور اس صورت میں ان کی سرداری اور ان کی قیادت اور ان کے اقتدار کا خاتمہ تھا۔ تو اس بات نے ان کو غصہ دلا دیا اور ان کی نیندوں کو اور ان کو بے چین کر دیا اور ان کی خوابگاہوں کو اجاڑ دیا۔ پس وہ دائمی غم میں رہنے لگے اور لازوال پریشانی میں رہنے لگے، اور ایسے حسد میں رہنے لگے جو حسد ان کو اس سینے کو کھا رہا تھا، اور ان کے دل جل رہے تھے غیظ و غضب کی آگ سے۔ وَكَانَ حَنْكُهُمْ، اچھا یہاں پر چلو اچھا وہی ٹھیک ہے، یحری کو ہی پڑھیں اس کو۔ وَكَانَ حَنْكُهُمْ، اور وہ غصہ ہو جاتے تھے، ہاں، اور ان کا غصہ اور بڑھ جاتا تھا اور ان کا قہر اور سخت ہو جاتا تھا جس وقت وہ سنتے تھے حضرت بلال کو نماز کے لیے اذان دیتے ہوئے مسجد قباء میں۔ اور مسجد قباء وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی پرہیزگاری اور اللہ کی خوشنودی پر راجح قول کے مطابق، اور جس وقت وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں اور نماز قائم کر رہے ہیں، اور یہ کہ ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے۔ چلیے